اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہترین مثال بیان فرمائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ جلوہ افروز ہیں، اور اسی وقت آپ کے سامنے کھجور کا ایک خوشہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک درخت ایسا پایا جاتا ہے کہ جس کے پتے کبھی گرتے نہیں، کبھی جھڑتے نہیں، اور اس کے ذریعے مومن کی مثال بیان کی گئی، یعنی مومن کے پاس جو کلمہ ہے اس کلمے کی مثال اس درخت کے ذریعے بیان کی گئی۔ تو اے میرے صحابہ بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ پتہ چلا کہ اس طرح کی پہلیاں، پزل، اور گجراتی میں کہتے کوئلے، اس طرح کی پہلیاں بجھانا یہ شریعت سے ثابت ہے، جسے آج اسکولوں میں اور کالجوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اور یہ نظام صرف اسکول اور کالج کا ایجاد کردہ ہے۔ نہیں، آپ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے اور شریعت کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، بہت سارے یہ سسٹم، یہ نظام، جس طرح کہ آج بورڈ پر جو سمجھایا جاتا ہے، باقاعدہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے، وہ سارا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے مثالوں سے غیر محسوس چیز کو محسوس طریقے سے مثال دے کر سمجھایا گیا۔ جو چیزیں ہم جس کا ادراک نہیں کر سکتے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس اور عام مثالوں کے ذریعے، یعنی چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ جاوے۔ بہرحال تو یہاں پر جو ہے آپ نے باقاعدہ سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ ایک درخت جنگل میں ایسا پایا جاتا ہے کہ جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں، اور مومن کی مثال اس کے ذریعے بیان کی گئی ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام کا ذہن، حالانکہ وہ چیز ان کے یہاں ان کی ہر جگہ پائی جا رہی ہے، لیکن ذہن گیا نہیں اس طرف۔ کوئی جنگلوں کے کوئی فلاں درخت کو بتا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے صحابی ہیں، حضرت عمر کے صحابزادے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادب کی وجہ سے میں بولا نہیں۔ بعد میں جب گھر جا کر اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عرض کیا کہ ابا جان مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو کہا بیٹے پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے تو مجھے بڑوں کے سامنے بولنے میں بے ادبی محسوس ہوئی۔ کہا میرے بیٹے اگر تم بولتے تو مجھے زیادہ فخر ہوتا، کیونکہ اولاد کی کامیابی یہ باپ کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے۔ بہرحال پھر آپ نے خود جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت مضبوط، بہت گہرا، بہت پائیدار، اور ہر وقت اس کے ذریعے نفع ہوتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال کلمۃ لا الہ الا اللہ تنفع لمن قالها
ما لم تستخفوا بحقوقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برابر اپنے پڑھنے والوں کو ہر وقت نفع پہنچاتا رہے گا، جسمانی، روحانی، دینی، دنیاوی، ہر طرح کا ہر وقت نفع پہنچاتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی اور اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، یعنی کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کلمے کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا اور اس کے حقوق سے بے پرواہی اور بے توجہی کی جائے گی، تب کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جسے آج عام ماحول ہے، کلمہ ہے ہمارے پاس، ہر ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن چونکہ اس کے حقوق کو، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، زندگیاں بے راہ روی کی طرف ہیں اور اعمال اس کے خلاف ہیں، زندگیاں ہماری کلمے کے تقاضے کے بالکل خلاف ہیں، تو جو کلمے کا جو فائدہ ہونا چاہیے کما حق وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ورنہ یہ تو زندگیوں میں تبدیلی لانے والا کلمہ ہے، ہر وقت فائدہ دینے والا کلمہ ہے۔ کل قیامت میں فائدہ ہوگا، ایمان کلمہ باقی ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن میرے بھائیوں ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر رخ پر یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ لیکن کیوں نہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کے حقوق کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم اس سے لاپرواہی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کلمہ باقی ہے۔ بہرحال اب اس کی دیکھیں شاندار مثال بیان کی، فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ کلمے کی، جو پاکیزہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اس کی کیسی مثال بیان کی؟ کیا مثال ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک عمدہ اور پاکیزہ درخت کے مانند ہے۔ پاکیزہ درخت ہے، پاک ہے، بہت نفیس اور عمدہ ہے کھجور۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ پھلوں کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو کھجور۔ کیوں؟ ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی یعنی عیبوں سے وہ پاک ہے، کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، بہت بلندی پر اللہ اس کو اگاتے ہیں، اور چڑھنے کا عام طور پر جو ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جو لوگ جانکار ہیں وہ چڑھتے ہیں توڑنے کے لیے، ورنہ عام طور پر جو ہے اور لوگ جو اور درختوں پر چڑھ جاتے ہیں، کھجور پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور پھر وہ بلند ہوتا ہے، تو بلند ہونے کی بنیاد پر ہر طرح کی گندگی، عیب اور جو ہے یعنی خرافاتوں سے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کلمہ طیبہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کیا ہے اس کے اوصاف آگے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط گڑی ہوئی ہیں۔ کھجور کی جڑیں بہت گہرائی میں، بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ درخت جتنا اونچا ہے نا تو جڑیں مضبوط ہوگی تو درخت اتنا مضبوط ہوگا۔ تو ایسے ہی ایمان کی جو بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی بہت مضبوط ہے۔ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، یہ بھی بہت مضبوط ہے، اصلھا ثابت۔ جس طرح یہ کھجور کا درخت، اس کی جڑیں بہت گہرائی میں ہیں، اور جتنی گہرائی میں جڑیں ہوں گی اتنا زیادہ پائیدار اور مضبوط درخت ہوگا۔ زمانے کے حوادثات، تیز تند آندھیاں اور طوفان اس کو ہلا اور گرا نہیں پائیں گے۔ ایسے ہی اگر مومن کے ایمان کی جو جڑ ہے لا الہ الا اللہ، اگر ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ یہ جڑ قائم ہے تو زمانے کے حوادثات، مصائب کی تیز و تند آندھیاں، اس کے تھپیڑے ہمیں ہلا نہیں پائیں گے، ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائیں گے، چاہے ماحول اور حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، حالات سازگار ہوں کہ ناسازگار ہوں، ہر حال میں جس کے ایمان کا یہ کلمہ مضبوط ہے، دل کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ جگہ پکڑے ہوئے ہیں دل کی گہرائی میں، اس کو دنیا کے بڑے سے بڑے حادثے اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے حالات آئے، لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، اس کے بعد اور بھی حالات آئے اور حالات چلی رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا دل بہت مطمئن رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ایمان میں اور اعمال میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی نگاہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، ان کا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے حالات بگڑتے ہیں اور ان حالات کے بگڑنے میں جب وہ اللہ کی مدد کھلی ہوئی دیکھتے ہیں تو
ایک عام مسلمان تو گھبرا رہا ہے، ایک عام انسان تو یعنی ہر اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا، لیکن اللہ والوں کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے اور زیادہ اللہ کی ذات پر یقین آ رہا ہے۔ بھئی میں بارہا کہا کرتا ہوں نا کہ حالات کیسے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ہر طرح سے زندگی کی ضروریات تنگ کر دی گئی تھی، نہ علاج کا مسئلہ تھا، نہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، نہ گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ رزاق میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آسمان کو ہم نے اپنی چھت بنائی ہو، گھر کی چھت ہمیں نہ ملی ہو، دو وقت کے کھانے میں ایک وقت ہمیں بھوکا رہنا پڑا ہو، رمضان کے اندر سحری یا افطاری نہ ملی ہو۔ کیا نہیں اس کی شان دیکھیے، شکوے ہر وقت شکوا، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو، نوٹ بندی کا زمانہ ہو، یا اور کوئی فساد اور حادثے کا وقت ہو، مومن کی زبان پر، کلمہ پڑھنے والے کی زبان پر شکوے اور شکایت کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا پہلو دیکھو اللہ والوں کا، ان کا ایمان بڑھ رہا کہ واہ میرے اللہ، کیا تیری قدرت ہے، کیا تیری طاقت ہے کہ تو ایسے وقت میں جب ہر طرف سے زیست کے اور زندگی گزارنے کے اسباب پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو کھلا رہا ہے، تو پلا رہا ہے، اور تو اپنی جو تو نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی زبردست رزق دینے والی ذات ہے، تو کیسے اس نے رزق پہنچایا، کیسے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اصلھا ثابت، کہ وہ درخت کیسا ہے کھجور کا، اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو وہ دل کی گہرائی میں مضبوطی کے ساتھ اتارنے کی ضرورت ہے، جبھی تو مثال برابر ہوگی، کیونکہ کھجور کی آپ جڑیں دیکھیں گے کھود کر تو بہت گہرائی میں ہوتی ہے، اس لیے کبھی کھجور کے درخت کو گرتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے، یہ بھی ہے یعنی واضح، یعنی ہم معائنہ اور مشاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ عام طور پر اور درختوں کے مقابل میں کھجور کے درخت جلدی گرتے نہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ جڑیں بہت گہرائی میں، اصلھا ثابت، اور آگے فرمایا وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں پر بلند ہیں، بہت اونچا لمبا چوڑا اور اونچا درخت ہوتا ہے۔ جب آسمانوں پر شاخیں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ ہر طرح کی گندگیوں اور عیبوں سے بہت دور اور پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ تو بالکل جو قدرتی جو یعنی اللہ کی طرف سے جو انوار و برکات ہیں ظاہری اور باطنی، اس کو زیادہ وہ لے رہا ہے اپنے اندر۔ اس لیے کھجوروں میں جو الگ الگ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، آج آپ جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، سینکڑوں قسم کی کھجوریں۔ تو اسی طریقے سے بتایا کہ جب کلمہ دل کی گہرائی میں اتر جائے گا تو اس مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آسمانوں تک پہنچیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوں گے۔ جسے اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں، تو جس مومن کے دل میں کلمہ دل کی گہرائی میں جڑیں اس کی مضبوط ہو گئیں، اب اس مومن کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال، ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، مضبوط قوی ایمان والے کے یہ اعمال ڈائریکٹ آسمانوں تک پہنچیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت تک پہنچیں گے اور دروازے کھٹکھٹائیں گے، ڈائریکٹ فرشتے کہیں گے آنے دو، اللہ کہیں گے آنے دو، یعنی آسمانوں تک پہنچیں گے۔ آج ہماری یعنی کیا کہتے ہیں عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، اور اعمال بھی ٹوٹے پھوٹے، تو وہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے، آسمانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا نہیں پاتے۔ ہمارے اعمال اتنے یعنی کمزور ہو گئے، اس کی وجہ ہے کہ ایمان کمزور، اللہ کا تعلق کمزور، اور جب اللہ کا تعلق اور ایمان کمزور ہے تو اعمال کی محنت بھی وہ نہیں ہوئی، اعمال کو کس طرح کرنا ہے، کس اخلاص اور دل کی گہرائی سے کرنا ہے وہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر مقام قبولیت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف سے اس کے اچھے فیصلے نہیں آ رہے ہیں۔ ریٹرن کب آئے گا؟ ثواب کہتے ہیں لوٹنے والی چیز، جب اچھا جائے گا تو اچھا نتیجہ اور ثواب لوٹے گا، جب جا ہی نہیں رہا ہے اچھا، بہت سے کے اعمال پہنچتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بہت سے کی نماز ایک بالش تک بھی اوپر نہیں جاتی، بلکہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جب اوپر پہنچی ہی نہیں تو ریٹرن کیا آئے گا؟ واپس ثواب کہاں سے لوٹے گا؟ بہرحال اللہ رب العزت اس کلمے کی جو مثال بیان کی، اسی کے مطابق کلمے کو ہمیں اپنی دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں،
اور وہ درخت بلند و بالا ہے. آگے فرما رہے اچھا ابھی باقی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے کہ وہ اپنا پھل ہر وقت ہر زمانے میں دے رہا ہے. دیکھو بہت سے درخت اور بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں سیزن والے ہوتے ہیں, اور سیزن میں بھی ہر وقت ہر سیزن میں آنا. ایک سال آم آیا تو بولے ایک سال نہیں آئے گا, کم آیا, یا آئے تھے پھول کھلے تھے لیکن آندھی طوفان اور کیا کہتے ہیں پتھر گر گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ سب جھڑ گئے اور پھل بھی نہیں آیا. لیکن کھجور کے بارے میں آپ دیکھیے پورے سال آپ کو ملے گی, یعنی سردی ہو گرمی ہو بارش ہو رات ہو دن ہو, یعنی ہر زمانے میں کھائی جا سکتی ہے. چھوارا جو ہوتا ہے وہ تو گرم ہو جاتا ہے خشک ہونے کے بعد, لیکن جو کھجوریں ہیں وہ معتدل ہوتی ہیں, ہر زمانے میں آپ کھا سکتے ہیں. سردی کا موسم ہو کہ گرمی کا موسم ہو کہ بارش کا موسم ہو کہ رات ہو کہ دن ہو, ہر وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کھجوریں جو ہے ہر وقت اپنا وہ پھل دیتی رہتی ہیں, ہر وقت اس سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. تو وہ درخت کیسا ہے؟ تؤتی اکلھا, کہ وہ اپنا پھل ہر وقت ہر دے رہا ہے اللہ کے حکم سے. تو ایسے ہی جب ایمان والے کے دل میں کلمہ مضبوطی کے ساتھ اتر جائے گا تو اس کے اندر سے نکلنے والے اعمال ہر وقت اس کو فائدہ پہنچائیں گے, ہر وقت فائدہ پہنچائیں گے. ہاں نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, خود کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. جس سے وہ درخت اونچا اور بلند ہوگا تو اس سے جو ہے وہ بھی شاندار خوشنما اور اچھا لگے گا, اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, وہ ہرا بھرا ہے اور پھل رہا ہے پھول رہا ہے اور سایہ دے رہا ہے, اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, یعنی انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا فائدہ ہر ایک کو ہو رہا ہے. اور کھجور کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ پھل تو ہے ہی کھانے کے لائق, اور پھر ہر وقت ہر موسم میں کھایا جا سکتا ہے. اور کھجور کی جو یعنی حالت ہے نا کیفیت, ہر کیفیت میں وہ کھائی جا سکتی ہے. ایک تو زمانے کے حساب سے ہر زمانے میں کھا سکتے ہیں آپ, اور جو کھجور کی جو یعنی کیفیت ہے اس کی شروع میں جو ہے وہ کچی ہوتی ہے پیلی ہوتی ہے اس وقت بھی کھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اد کچڑی ہوئی پھر بھی کھائی جاتی ہے, پھر تمر یعنی رطب بنی پھر تب بھی کھائی جاتی ہے, اور سوکھنے کے بعد خشک ہو جانے کے بعد تمرن چھوارا بن گئی تو بھی کھائی جا رہی ہے. ہر کنڈیشن میں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو اس کے پھل سے فائدہ ہو رہا ہے, بعض کھجور ایسی ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ رسگلہ ہے, اس کو باقاعدہ فریج میں رکھنا پڑتا ہے, آئس میں رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک دم اس کا رس چو پڑے گا, وہ ایک دم بہہ جائے گی اس کو سخت رکھنے کے لیے. اور دوسری بات کہ یہ تو گودے کا مسئلہ ہوا کہ کھجور جو ہے ہر کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور الگ الگ اس کے فائدے ہیں طبی اعتبار سے بھی اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی. تو اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو گٹھلی ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے, وہ جانوروں کو چارہ ہے, وہ جانوروں کے لیے بہترین جو ہے غذا ہے, اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے. اب تو اجوا کھجوریں ہیں اور دوسری جو کھجوریں ہیں جو جس کے فضائل آئے ہیں اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر جو ہے نکالا جاتا ہے, اور بہت سے امراض میں, ہاں دل کی بیماریوں میں اور پتہ نہیں کون کون سے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو گٹھلی بھی فائدے کے لائق, اس کے پتے بھی فائدے کے لائق, اس سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. بہرحال تو فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا, کہ وہ اپنا پھل ہر وقت دے رہا ہے, فائدہ پہنچا رہا ہے اللہ کے حکم سے. تو ایمان والا بھی اگر واقعی ایمان کی جڑ اس کے اندر, کلمے کی جڑ اندر راسخ ہو جائے تو اس کے ذریعے جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور پوری دنیا میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوگا. اس لیے فرمایا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ, حاتم تائی جو بہت بڑے سخی گزرے ہیں, ان کے صحابزادے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف صحابیت عطا فرمایا, صحابی بنے. حاتم تائی کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا, انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا, لیکن جو بیٹے ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی بنے, اور بڑے یعنی سخاوت, باپ کا اثر بیٹے میں آتا ہی ہے, تو بڑے سخی یہ بھی تھے اور بڑے بہادر تھے, شکار کیا کرتے تھے, اور بڑے یعنی بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول ان کو یعنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ان سے فرمایا تھا عدی سن لو, اے عدی سن لو, ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. آج ایمان والوں کے بگڑ جانے سے عالم کا نظام درہم برہم ہے. یہ ایمانی کلمہ یہ پوری دنیا پر اثر کرے گا, صرف انسان کی اپنی ذات پر نہیں بلکہ پورے عالمی انسانیت پر اس کا اثر ہوگا. اسی لیے تو
صحابہ کا دور اور خاص طور پر دور خلافت اور دور فاروقی جو گزرا ہے، عدل و انصاف کا دور گزرا ہے، پوری انسانیت کو جو ہے فائدہ ہوا، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث سن لو، ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا، ایمان کے آئے بغیر امن سکون نہیں آ سکتا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے دو، کوئی حادثہ پیش آنے دو، لوگ جو ہے مرنے والے اور تڑپنے والوں کو پانی یا علاج کا مسئلہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کی جیبوں کو ٹٹولیں گے، عورتوں کے کان اور ناک کان کاٹ کر زیورات نکال لیں گے، ان کو تڑپتے ہوئے مرنے دیں گے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا، زخمیوں کا علاج کروایا جائے گا، ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو ایمان آئے گا تو دنیا کی راہوں میں امن آئے گا۔ یہ حدیث سن لو، ایمان آئے گا تو یمن کے جو صنعاء شہر سے ایک خوبصورت نوجوان عورت اکیلی بغیر محرم کے، اکیلی یعنی بہت ہی بناؤ سگھار کے ساتھ مکہ آئے گی لمبا سفر کر کے اور جائے گی، لیکن غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر ایمان آئے گا۔ پھر کہا یہ حدیث سن لو، ایمان آئے گا تو یہ کیسر و کسرا کے خزانے یہ ایمان والوں کے قبضے میں اور قدموں میں آئیں گے۔ پھر کہا چوتھی بات، یہ حدیث سن لو، ایمان آئے گا تو زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ صحابی رو رو کر کہتے تھے کہ تین باتیں تو میں نے دیکھ لی اللہ کے رسول کی، واللہ قد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ قد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میرے نبی محمد الرسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ وہ تین باتیں تو میں نے دیکھ لی کہ ایمان آیا تو امن آیا، چین سکون کا ماحول آیا، یعنی اپنا پرایا سب اپنے ہو گئے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ صنعاء سے عورت آئے گی، جوان خوبصورت اور زیورات سے لدی ہوئی، اور آئے گی مکہ اور جائے گی، غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا اس کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ اس کو پوچھا کہ انسانوں کو کیسا پایا؟ کہا کہ ہم عمروں کو اپنا بھائی پایا اور بڑوں کو اپنے باپ اور چچا کی طرح پایا، یعنی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ پھر کہا تیسری بات بھی میں نے دیکھ لی، کیسر و کسرا کی خزانے، اور اس کا جو تاج تھا وہ اتنا وزنی ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ سر پر ڈال کر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، زنجیروں میں اس کو باندھا جاتا تھا، وہ خالی سر کو ڈال کر اس میں بیٹھتا تھا، ورنہ وہ زنجیر میں بندھا ہوا ہوتا تھا۔ اتنا بھاری ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا یہ تاج کہا صحابہ کے ٹھوکروں میں آیا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی جب ایران فتح ہوا تو اس کے خزانے جب آئے تو فٹ بال کی طرح اس سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کہہ رہے تو اٹھا، وہ کہہ رہے تو اٹھا، اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو دین کے لیے قربانیاں دی اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کہیں ان ساری قربانیوں کا نتیجہ اور بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہم تو آخرت میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ جذبے صحابہ کرام کے تھے۔ کہا کہ یہ تین باتیں تو میں نے دیکھ لی۔ پھر وہ صحابی عدی ابن حاتم رو رو کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب اپنے آپ کو بنا کر کہتے ہیں، اے عدی اگر تو زندہ رہا تو تو وہ بھی دیکھ لے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ دور آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، 2 سال کی خلافت، لیکن صحابہ کا دور یہ تو تابعی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن 2 سال ایسی خلافت کی، ایسا عدل و انصاف کا ماحول قائم کیا تھا کہ جانوروں پر بھی اثر تھا۔ ہمارے عمل، یہ جو ابھی بات چل رہی ہے نا، یہ کلمہ جب یعنی دل کی گہرائی میں اتر جائے گا تو اعمال صحیح ہو جائیں گے، تو اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں پوری مخلوق پر پڑے گا، پوری دنیا میں امن سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ بھیڑیا اور بکری ساتھ میں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور چرواہے کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ بھیڑیا بکری پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کیوں؟ انصاف کرنے والا خلیفہ دنیا میں موجود ہے۔ تو عدل و انصاف، ایک انسان کے عمل کا اثر جانوروں پہ پڑ رہا تھا۔ ایک دن بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکری پر، وہ چرواہا وہ جنگل میں کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زندہ رہتے ہوئے کوئی بھیڑیا کسی پر ظلم کر دے، بکری پر حملہ کر دے، اور بعد میں تحقیق ہوئی تو اسی دن انتقال ہوا۔ تو وہ زمانہ تھا کہ لوگ اتنی فراوانی آئی تھی، یعنی ایک تو امانت داری تو تھی ہی، ایمان تو تھا ہی، مالی اعتبار سے بھی اتنی فراوانی، اتنا سکون آیا تھا، لوگ سروں پر زکوٰۃ کا مال لے لے کر گھومتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی زکوٰۃ کا مال لے لو، تو سامنے والا کہتا تم ہمارا مال لے لو۔ آج اگر آپ اعلان کریں کہ بھائی میرے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے تو سبھی مستحق نظر آئیں گے،
اللہ رحم کرے. یعنی یہ امانت، یعنی امانت داری اور یعنی اللہ کا ڈر اور تقوی ایسا تھا کہ جس کے پاس جاتے وہ کہتا بھائی میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، تم میرا مال لے لو. ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اتنا مال اور فراوانی عطا فرمائی تھی، اور دوسرا یہ کہ امانت داری ایسی تھی، اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ کوئی خیانت نہیں کرتا تھا. تو فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، کہ یہ درخت اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے دے گا. تو ایمان والے کا عمل کا اثر ہر وقت اس کی اپنی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، اثر پہنچے گا، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ مثالوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اچھی طرح نصیحت حاصل کریں، سمجھیں. یہ مثالیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، ایک غیر محسوس چیز کو محسوس مثال دے کر سمجھا دیا جاتا ہے تو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم قرآن کریم میں ان مثالوں کو اسی لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط کر دے. جو اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، شجرۃ طیبہ سے بیان کی ہے، اللہ واقعی ہمارے ظاہر اور باطن کو اسی کے مطابق بنا دے. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر آ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے تو واقعی زندگی کا مزہ ہے. حالات موافق ہوں گے تو بھی بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرے گا، شکر کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور حالات اپنے خلاف ہوں گے اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی تو صبر کے جذبے کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے بندہ یعنی زندگی گزارے گا. دونوں حالات میں اس کے ایمان اور اعمال کو کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے ایمان اور اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.